موقوف اور مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ موقوف یہ ہے کہ صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کر دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، اور وہ صحیح ہوتی ہے تا وقت کہ کوئی صحیح حدیث اس کی مخالفت نہ کر دے صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ۔ صرف صحیح حدیث کی مخالفت بھی ضروری نہیں ہے جب تک صحابہ کرام اس کو انڈورس نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ دونوں باتیں درست ہوں، جس طرح اب بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، مسلم میں کانوں تک اٹھاتے تھے، دونوں حدیثیں موجود ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے ٹکرا رہی ہیں، دونوں طریقے ثابت ہو گئے۔ تو موقوفاً روایت جس طرح مولا علی کا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور یہی مولا علی کا قول نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ اب یہ جو قول ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے انہوں نے بیان نہیں کیا، اگرچہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے مسند احمد میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، مشکات میں، لیکن اس کی سند میں کلام ہے، جو صحیح سند ہے وہ حضرت علی تک کی ہے۔ تو جب کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہی ان کو بتایا ہوگا، تو یہ کہتے ہیں حدیث موقوف۔ اور حدیث مرفوع یعنی وہ بلند کی گئی، جیسے ہمارا یہ علاقہ سطح مرتفع پوٹوہار، مرتفع بلند کیا ہوا، جو نبی علیہ السلام تک مرفوع ہو۔ بعض اوقات ایک جگہ موقوف ہوتی ہے، دوسری جگہ مرفوع آ جاتی ہے۔ مثلا امام بخاری صحیح بخاری میں موقوفاً لے کر آئے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص پہ حد لگانے سے روک دیا تھا، چیف جسٹس جو تھے، اور کہا کہ امیر المومنین کیا آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، سویا ہوا شخص پاگل اور چھوٹا بچہ، یہ شخص پاگل ہے جس کے اوپر آپ نے حد جاری کیا، تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا۔ بخاری میں یہ واقعہ ہے، اور حضرت علی نے حدیث نہیں بیان کی، خود اپنی طرف سے بات کی کہ اے امیر المومنین 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا۔ لیکن سنن ابن ماجہ میں جو یہ روایت ہے نا وہ یوں ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے اپنا قلم اٹھا لیا۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ وہاں جو مولا علی کہہ رہے تھے، اگرچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو مینشن نہیں کیا، یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ رسول اللہ کے سننے پر ہی موقوف ہے۔ لیکن یہ ہر جگہ رول نہیں اپلائی ہوتا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی صحابی کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو، لیکن وہ کسی بریلوی دیوبندی وہابی نے نہیں چیک کرنا، وہ محدثین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس صحابی کی ذاتی رائے تھی، انہیں اس معاملے میں اجتہادی غلطی لگی، اور اوورآل جو ہے یہ معاملہ اس طریقے سے ہے۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام اصحاب جنہوں نے جنگ صفین میں یا جنگ جمل میں حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا اور غیر جانبدار ہو گئے، انہیں اجتہادی غلطی لگی تھی، خصوصاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جی یہ حدیث ہے بخاری میں 7083، اس کے نیچے پھر محدثین نے باقاعدہ شرح بیان کی ہے کہ بھئی ابو بکرہ کا یہ موقف درست نہیں تھا، ایک صحابی ابو بکر، ایک ہے ابو بکرہ، وہ لوگوں کو روکتے تھے اس بات سے کہ وہ حضرت علی کا یا ان کی مخالفین کسی جماعت کا ساتھ دیں۔ وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھاتا ہے نا تو دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں، قاتل اور مقتول۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مقتول نے بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا نا۔ اس حدیث کو فٹ کرتے تھے جنگ جمل اور صفین کے اوپر۔ اب مجھے بتائیں جنگ جمل اور صفین میں جو صحابہ تھے وہ تو ان سے بہت سینئر تھے، ان کو دین کا فہم بھی ان سے زیادہ تھا، پھر مولا علی سے زیادہ کون علم دین جانتا تھا؟ مولا علی کی حکم پہ عمل کر رہے تھے جو سورہ الحجرات میں کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کے مخالفین کو باغی کہتا ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے باغی، بغا کا لفظ موجود ہے لیکن وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی ہے، دین سے باغی نہیں، نعوذ باللہ۔ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی مجلس میں میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کہہ رہا ہوں، تو رسپیکٹ تو نہیں کم ہونے دے رہا۔ یہ پولیٹیکل ٹرم، بس مولوی پورا نہیں پڑھا لکھا ہے نا، ان کے کرم ہے، انہوں پڑھانا بھی میں آگے کہ جدو میں پولیٹیکل لفظ بول رہے تھے مطلب کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ پولیٹیکل نہیں تھا تو پھر تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کا تو مطلب ہے حضرت علی کیا مخالفین کو کافر سمجھتے تھے؟ کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 وجہ سے ہی مسلمان کا قتل کیا جا سکتا ہے، یا وہ دین چھوڑ جائے، مرتد ہو جائے، یا وہ شادی شدہ زانی ہو تو اسے سنسار کیا جائے گا، یا قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اب یہ تینوں کیٹیگریز حضرت علی کے کیس میں ان کے مخالفین کے ساتھ تو نہیں آتی ہیں، تو چوتھی کیٹیگری پھر قرآن والی ماننی پڑے گی، جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو، ورنہ پھر آپ کو حدیث والا ماننا پڑے گا کہ حضرت علی کے مخالفین کیا نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے؟ نہیں۔ کیا وہ زانی تھے کہ سنسار کروانا تھا ان کو؟ نہیں۔ کیا قتل کے بدلے قتل ہو رہا تھا؟ نہیں، بلکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے اعلان بغاوت کیا تھا، اور یہ اعلان بغاوت پولیٹیکل تھا، نہ کہ یہ کہ نعوذ باللہ وہ کوئی اسلام سے نکل گئے تھے۔ ہم تو خوارج کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ اسلام سے نکل گئے ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں حدیثیں ہیں، ان کی ہم تعویل کرتے ہیں مولا علی کی وجہ سے، کیونکہ مولا علی سے جب پوچھا گیا مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ کیا ہے،
کافر ہے. انہوں نے کہا کافر نہیں ہے, یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں بدگمان ہو گئے کہ میں کافر ہو گیا ہوں, اس لیے تو میرے خلاف کھڑے ہوئے. اینا جگرا مولا علی دا, اپنے مخالفین دا بھی دفاع کر رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے کافر سمجھا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. اب مولا علی کو تو چاہیے تھا بخاری مسلم کی حدیث فٹ کر دیتے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اس پہ کفر لوٹ جائے گا. انہیں پتا تھا یہ اس صورت میں ہے جب تعویل کی غلطی نہ لگی ہوئی ہو. یہی تو ہم نے بات کی تھی کہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. ہاں جو صحابی یا مسلمان سمجھتے ہوئے کہے گا وہ تو عام مسلمان کو بھی آپ کافر کہتے ہیں تو کفر لوٹ جاتا ہے. اور یہ بات امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا تعویل کی غلطی کی وجہ سے. ابن ابی بلتا والا واقعہ لکھا اور انہوں نے کہا حضرت عمر کافر نہیں ہوتے, اگرچہ انہوں نے ایک بدری صحابی کو منافق اور کافر کہہ دیا تھا کیونکہ حضرت عمر کو غلطی لگی تھی, لیکن حضور نے اسے توبہ اس لیے نہیں کروائی کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مسلمان کو بدری صحابی کو بھی کافر کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. دیکھو یہ ٹیکنیکل بحثیں تھی, پیورلی مجھ سے پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, لیکن کسی نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی ہوئی تھی نا, اس لیے ان سے کوئی مسئلہ نہیں. امام بخاری لکھ کے گئے ہیں کہ بدری صحابی کو بھی کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا تعویل کی غلطی کی وجہ سے. انجینئر نے کہتا اور جاؤ پڑھ کے آؤ, خدا ادا نہ آ جائے, لیکن پڑھو گے تو ہی پڑھنا پڑے گا. میری ویڈیو دیکھو, پڑھنے سے ویڈیو دیکھو تو پتہ لگے. بخاریاں پڑھ کے نکلے, وہ پتہ ہی نہیں بخاری کے لکھے ہے. تو وہ جو بخاری کی حدیث تھی نا ابو بکر ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ پھر باقاعدہ محدثین اس کو ریبٹل کرتے ہیں کہ حضرت علی نے جو جنگ لڑی ہے وہ پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے. ویسے تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جس نے وقت کے امیر کو نہیں پہچانا جاہلیت کی موت مرا ہے اور وہ بیعت ضروری ہے, اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو یہ ماننا پڑے گا یہ پولیٹیکل بغاوت والا سٹانس ہے. اچھا اب وہ پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ جا کہتے ہیں نہیں جو اصحاب جمل تھے انہوں نے حضرت علی سے معافی مانگ لی تھی. بالکل, تو اس کا انکاری کون ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ معافی مانگی ہے. مجھ سے زیادہ سیدہ عائشہ کا دفاع کس نے کیا ہے؟ طلحہ اور زبیر کا کس نے کیا ہے؟ تم لوگوں کا کیا لینا دینا صحابہ کے ساتھ؟ لیکن وہ جو ایونٹ پرفارم ہوا ہے اس پہ محدث اعظم سعودیہ کے پورے کمنٹس پڑھو حدیث عوب کے اوپر. انہوں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے, ہم کہ دونوں پارٹیاں درست تھی, ہزاروں مسلمان قتل ہو گئے, ہمیں یہ سیٹ کرنا پڑے گا, رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی یا حضرت علی کی جماعت کے اوپر یا ان کے مخالفین کے اوپر. تو انہوں نے کہا رسپانسبلٹی ان کے مخالفین پہ فٹ ہوتی ہے, ان کی وجہ سے مسلمان شہید ہوئے ہیں. حضرت علی حق پہ تھے, خلیفہ برحق تھے. یہ محدث اعظم ناصر الدین البانی سلسلہ حدیث سیاح میں لکھ رہے ہیں, اور میں نے وہ سارا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں نقل کیا ہے. اور رہ گئے اصحاب صفین, ان کے بارے میں تو بخاری موجود ہے. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار, افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. کہتے ہیں جی باغی کے الفاظ ہی موجود ہے, جہنم کی طرف بلانے والی جماعت. جہنمی جماعت میں نے کبھی نہیں کہا یار, خدا کے لیے اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالو. جہنم کی طرف بلانے والی, وہ تو کوئی جھوٹ کی طرف بھی بلائے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. جہنم اور جنت کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کے الفاظ تو میں چینج نہیں کر سکتا کہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت. دیٹس آل, بس اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. حالانکہ میں چلا گیا ہوں, میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں اصحاب صفین کو, اصحاب جمل تو 24 کیرٹ سونا ہے نا, وہ تو ٹکر کے لوگ ہیں, وہ سابقون اولون ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی. ہم عائشہ کو بھی, سیدنا طلحہ کو بھی, زبیر کو بھی, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور میری ویڈیوز پہ گوائیں.